رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن یوم الدین ایاک بیٹا آواز ٹھیک کرو. ہیلو پھر بھی ایک مرتبہ سلام. پھر بھی ایک مرتبہ سلام. پھر بھی ایک مرتبہ سلام. پانچویں مرتبہ بلندتر سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پھر بھی ذرا بلندتر سے میں نے آپ کے سامنے 21واں پارہ سورہ روم کی، دیکھیں اس کا نام خالق نے سورہ روم رکھا. عجیب نام. قرآن میں سورہ روم آ گیا. سورہ روم کی 27 نمبر آیت میں نے تلاوت کی. دیکھیں میں ایک آج بحث ہے جو قرآن سے ہی میں سنانا چاہتا ہوں. وہ ابھی تک بحث کسی ہوئی نہیں. لاہور جیسے شہر میں بھی ابھی نہیں ہوئی. کسی مفسر نے یہ بحث نہیں کی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی تک 1400 سال سے یہ بحث ہوئی ہی نہیں. آپ کی توجہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اس کی توجہ کے لیے اور آپ کی توجہ کے لیے اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. بس اب میری طرف سے متوجہ ہو جائے. خالق فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے. یہ میرے والے پاس پہلی کا دیکھیں، ہوگا اللہ کا ذاتی نام ہے. الذی اس ذاتی نام کی تشریح ہے. وہ ہے. اللہ اپنی ذاتی نام سے پہلے کچھ واو لگا کے کہتا ہے اور. اللہ جانے اللہ سے پہلے اور کون ہے. اور نہیں فرمایا. یہ سمجھ آئیے. دیکھیں یہ بحث ابھی ہوئی نہیں. کسی نے لاہور میں بیان نہیں کی. میں بھی لاہور میں رہتا ہوں. پاکستان میں بیان نہیں. خود مکے میں بیان نہیں. جب کی گئی ہضم کر لی گئی تاکہ علی کا نام ہی نہ آئے. چاہیے سمجھنا ہے بیٹا. ٹیپ ٹھیک کریے. مجھے بھی چاہیے یہ والا. یہ پہلا موضوع ہے. بالکل پہلی دفعہ میں پڑھ رہا ہوں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ
اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا. واہ واللذی اللہ فرما رہا ہے، اور جہاں اللہ کہے پھر ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ کوئی بات ہے جو اللہ فرما رہا ہے. واہ واللذی اور وہ ہے، اور وہ ہے. ٹھیک ہے شاہ جی. اور وہ ہے کہہ کے اللہ نے اپنا، اور کہہ کے اب اپنا ہونا بتایا. معلوم ہوتا ہے یہ اور کوئی کمال ہے جو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. جس کمال کو سمجھنا ہے کہ اللہ سے پہلے وہ اور کی لفظ کن کے متعلق ہے. سمجھ آگی کیا بات؟ اب اللہ نے کیا کیا؟ شاہ جی غور کرا اسے. واہ واللذی، جو صاحبان علم ہیں، صاحبان بصیرت ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں عام نہیں ہیں. بس مولا نے عنایت کر دی ہے، مجھے سمجھ آئی ہے. یہ کل کی بات میں کہہ رہا ہوں. مجھے کہا گیا یوں پڑھ. میں نے کہا اور اچھی بات. اور میں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی کہ آپ نے مجھے راز بتایا. خدا جانے مر جاتے یہ راز سینے میں چلا جاتا، لیکن حکم ملا ہے میں سنانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو. اور آپ کو صرف سنانا نہیں، خوشخبری دینا ہے. آپ حق پر ہیں. او بے خبر دنیا ہے. واہ واللذی، اور وہ ہے. اے میرا پتر ادھر پھر نہیں دیکھنا، میرا سامنے بیٹھ بلڈنگ دیکھنا. واہ واللذی، اور اللہ کہہ رہا ہے اور. خدا جانے اللہ نے اور سنبھل کے کہا، اپنے سے پہلے اور ایسے نہیں کہہ دیا. توحید نے سنبھل کے کہا ہے. یہ سنبھل کے لفظ آخر میں آئی، یہی کہا کہ اللہ غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے. اور کہنے میں غلبہ بھی ہے، کوئی حکمت بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. واہ واللذی، اور وہ ٹیپ کرائے سی صحیح کرائے، میں نے دینی بھی ہے. واہ واللذی، اور وہ ہے. اب اللہ نے جو اپنا اللہ ہونا بتایا، کوئی اللہ پہلا کام کرنا چاہتا ہے، اس پہلے کام سے بھی اور لگا. ان کا سمجھ دیا اسے. واہ واللذی، اور وہ ہے. اس نے کیا کیا؟ اس اللہ نے یبدأ الخلق، خلق کرنے کی ابتدا کی. ہائے ہائے ہائے، کون سمجھ آئیے یا نہیں؟ اس اللہ نے کمال کیا کیا؟ خلق کرنے کی ابتدا کی. کیا مطلب ہوا؟ ابھی تک کوئی خلق وجود میں نہیں آئی، ابھی ابتدا کی اس نے. اس ابتدا سے بھی پہلے کہہ رہا ہے اور. سمجھ آئیے میرا بچہ؟ ہائے ہائے، خدا کے لیے قرآن کی فصاحت پہ داد دے کہ حرف ایک کہی اللہ نے، اور اس میں کمال کیا کرا. معلوم ہو گیا اللہ نے پیدا کرنے کی ابتدا کی. اس سے پہلے ابھی پیدا کوئی شے نہیں ہوئی. خلق کی ابھی ابتدا کی. خوش ہو جائے جب خلق کی ابتدا کی، اور اس ابتدا میں پہلے کیا لگائی؟ اور. پھر مانو کوئی ایسے ہیں جو خلق سے بھی پہلے ہیں. اب پوچھا گیا مولا وہ خلق سے پہلے کون ہے؟ فرمایا الحجت قبل الخلق. خوش ہو پتر، خوش ہو. حجت خلق سے پہلے ہو. حجت ایسے لفظ ہے نا، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے. ابھی خلق نہیں ہوتی، حجت ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے. پھر میں جملہ کہوں، سب سے بڑی حجت ہے رسول. پھر جانشین وہ ہوگا جو رسول کے ساتھ. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو. خدا کے لیے دلیل. اور بے خبر دنیا کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟
وجہ کیا ہے؟ آپ پریشان ہیں؟ نہ میں پریشان نہ، دیکھیں آپ کے دیکھنے سے میرے خیالات بدلتے ہیں، کوئی رٹ کے ہم تھوڑی آتے، آپ کے چہرے دیکھ کے تو ولایت میں خوشی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذکر ولایت کا ہو دیکھا ادھر ادھر جائے، ہائے 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 ہائے۔ اور وہ ہے یبدأ الخلق، توجہ فرمائیں صحیح، یبدأ الخلق، اس نے اللہ نے خلق کرنے کی، خلق کی ابتدا کی۔ معلوم ہوتا ہے ابتدا کی، پہلے خلق نہیں تھی، خلق نہیں تھی، اب ابتدا کی۔ کوئی ہے واو بتا رہا ہے، کوئی ہے جو خلق سے پہلے ہے، پھر مانو یہ خلق نہیں، یہ توحید کا کمال ہے۔ میں نے غور نہیں فرمایا، ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، وہ ہے، سن جاؤ، وہ ہے کہ جس نے خلق کی، یہ میں تفسیر قرآن جو لکھی ہے وہ بیان کر رہا ہوں، وہ ہے کہ جس نے خلق کی ابتدا کی۔ اب ابتدا کی، اس ابتدا سے بھی پہلے واو بتایا، اب اللہ کی خلق، اچھا جلدی کر دیں تاکہ آپ اور خوش ہو جائیں۔ خلق کی ابتدا کے بعد فرمایا ثم یعیدہ، کیا قریب تو ثم تاخیر زمانی کے لیے آتا ہے، ایک پھر وقت آئے گا قیامت کا، ثم یعیدہ، اسی خلق کو وہ دوبارہ اٹھائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، معلوم ہوتا ہے اٹھایا ان کو جائے گا جو خالق کے زمرے میں آتے ہیں، جو خالق سے پہلے ہیں وہاں اٹھنا نہیں۔ ان کو کیا کیا جائے گا؟ سما، ایک ان کا اچھی گل ہوگی، سما یعیدہ، انہیں دوبارہ قبروں سے یا جہاں بھی ہوں گے، اسے معلوم ہے کہاں کہاں ہے، اسے معلوم ہے، اسے معلوم ہے پوری خلق کو، یہ ہو کی ضمیر خلق کی طرف جا رہی، پھر اسی خلق کو وہ کیا کرے گا؟ یعیدو، اعادہ سے معنی دوبارہ، انہیں اٹھائے گا، ثم یعیدہ، پھر ان کو اٹھائے گا، ثم یعیدہ، ان کو اٹھائے گا۔ اے اللہ کیسی بات کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کسی بھی حالت میں ہوں اللہ ان کو اٹھا لے گا، اور اس اٹھانے کو، دوبارہ اٹھانے کو خود کہتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ دوبارہ اٹھانا تو بہت ہی آسان ہے۔ ہائے ہائے، جلدی سمجھ آئی دنیا، دوبارہ اٹھانا، زندہ کرنا، کل نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، کل سمجھ آنی چاہیے نا۔ اللہ فرما رہا ہے دوبارہ قبروں سے اٹھانا، جن حالت میں ان سے اٹھانا اللہ کے لیے احون، احون مانے تفضیل ہے، زیادہ آسان ہے، آسان نہیں، زیادہ آسان ہے۔ جب زیادہ آسان ہے نا اٹھانا، پھر اس زیادہ کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے پیدا کرنا۔ اور سمجھ آ گئی؟ زیادہ مشکل ہے خلق کرنا، دوبارہ خلق کرنا زیادہ مشکل۔ پریشان نہ ہو، جنہیں پریشانی ہے خدا کے لیے، اب پریشانیاں بعد میں سوچتے رہیں، پہلے میری گل سن لو، پریشان نہ ہو خدا کے واسطے، سوچ سمجھ کے بات ہو رہی ہے، اے نہیں اٹل شٹل ہے چلو جی، یہ چلو جی میں نہیں کہہ رہا، مجھے خبر ہے کہ ہماری باتیں کہاں تک جاتی۔ ثم یعیدہ، پھر ان کو اٹھائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے بہت آسان۔ وہی ہوئی، معلوم ہو گیا دوبارہ اٹھانا آسان ہے، کیا مطلب ہوا؟ بات مجھے مل گئی، جو خلق کر سکے گا اس کے لیے دوبارہ اٹھانا تو آسان ہو جائے گا، مشکل کام ہے خلق کرنا۔
مشکل کام کیا ہے؟ خلق. دوبارہ اٹھانا تو آسان ہو گیا. جو خلق کر سکتا ہے اللہ نے کہا اس کے لیے اٹھانا تو آسان ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اس کے لیے اٹھانا آسان ہے. آسان ہو میرے والے پاس دکھائے سی آسان ہے, وہ مشکل ہے. یہ مشکل توحید کہہ رہی ہے. جب مشکل ہے مشکل تو جملہ کہہ دو اگر آپ خوش ہو جائیں. پھر جب توحید کہے مشکل ہے پھر واجب ہے توحید پر مشکل کشا بنائے. ہائے ہائے ہائے, خوش نہیں ہوئے بابا, خوش نہیں ہوئے. خوش تھی وہ یا رسول حیدری. نا پھر ضروری نہیں, ہمارے آپ کے لیے ضروری نہیں. جو فرما رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مشکل, تو مشکل کا حل وہی نکالے. پھر ضروری ہے وہ مشکل ہماری مشکل دور کرے. ہم تو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. جب توحید مشکل کہہ رہی ہے تو مخلوق کو جاننے کا قصور ہے. پھر ضروری ہے کوئی مشکل کو شاہ بنائے, اور بنائے نہیں ہمیں بھی بتائے. یہ ہے مشکل کشا, اللہ نہیں, میری مشکلات کو حل کرنے والا ایک نہیں پوری جماعت. نہیں سمجھے گا؟ اللہ کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک نہیں. ان افسوس ہے نا اتوارے ہوتے اتنا بوجھ ہے ذہن پہ ہے نہ آئی نہیں 14 دی تو یہ ہائیں جو ہے لے ہائیں 14 خلق کرتے ہیں. یہی مشکل حل کرنا چاہتا ہے. یار سمجھو نا پتر, پھر محنت کرے نا, مولا سے پوچھے نا, کرے نا محنت, پھر دیکھیں کیوں نہیں آتا. ثم یعیدہ وہو اہون علیہ. اب جناب میں ایک بات کرتا ہوں, تھوڑی سی بات جلدی. وَهُوَ الَّذِي پہلے اگر اشارہ حکم دے تو میں وہ والے جو واو والے ہیں وہ ابھی بتا دوں کہ آیت پہلے ترجمہ کر لوں میرا خیال ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, وہ آسان ہے لیکن آسان کے لیے مشکل کا اشارہ ہو گیا. لوٹانے کا آسان ہونا, خلق کرنا خود ہی مشکل ہو گیا. جب اللہ آسان کہے گا تو کہتا خلق کرنا آسان ہے اور لوٹانا بھی آسان ہے, دونوں کے لیے کہہ دیتا. لیکن لوٹانے کے لیے آسان کی لفظ کہی, اور وہ بھی تفضیل میں کہی زیادہ آسان ہے. یہ زیادہ نے ہمیں بتایا زیادہ مشکل ہے خلق کرنا. اب اسی خلق کرنے کے لیے ہائے 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 او بے خبرو, خدا گواہ لاہور ساری روٹیاں کھانا چھوڑ دے, علماء بیٹھ جائیں ڈھونڈیں یہ مشکل کے لیے کن کو حل کیا, کن کو بنایا ہے اللہ نے. اب وہی واؤ, وہ جو اللہ سے پہلے واؤ تھا اب واؤ لگا کے کہتا ہے وہ جو پہلے تھا وہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. وہی جو وہ تھے نا وہ پہلے, وہی تو اللہ کے مثل اعلیٰ ہیں. سمجھے بچ رہے ہیں, خوش ہو نہ بچ رہے, خوش ہو. وَلَهُ اور لہو لام آئی, دیکھیں یہ لام اور اس کی ظہور کی ضمیر, یہ خبر پہلے آئی ہے. خبر پہلے جب آئے تو وہ تخصیص کے لیے, تملیغ کے لیے تخصیص. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کے لیے لہو کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے, ہوا کی طرف. ہوا کون ہے؟ اللہ. اور اللہ کے لیے کتنے بیٹھے ہو میرے والے پاس دیکھیں, اور اللہ کے لیے کیا ہے؟ مثل اعلیٰ ہیں. مثل اعلیٰ ہیں, اور خیال کرا میں کیا جملہ کہنے لگا, مثل اعلیٰ ہیں. تو معلوم ہو گیا اللہ نے کہا
میرے اللہ ہو کے بھی مصالح اعلیٰ ہیں. اشارہ کس کی طرف ہو گیا؟ کام سارے میں کر سکتا ہوں مگر میں ہوں اللہ. میں نے اپنا اللہ ہونا بھی بچانا ہے اور یہ مشکل بھی حل کرنی. سمجھ آئیے؟ اللہ نے اللہ ہونا بھی، اپنا اللہ ہونا بھی محفوظ رکھنا. توحید کے لیے خود اپنی حفاظت واجب ہے. توحید اپنی پہلے حفاظت کرے گی، پھر جو کچھ بنائے گی اپنی حفاظت کر کے بنائے گی. اور وہ اللہ بنائے گا، کیا بنائے گا؟ مثل الاعلیٰ. اللہ مثل اعلیٰ بنائیں گے، مثل نہیں بنائے گا، مثل بنائے گا. ہائے ہائے اوئے ہوئے ہوئے، وہ میں قربان ہو جاؤں گا مفسرین نے کیا کیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور وہ مثل اعلیٰ کہاں ہے؟ فی السماوات. مثل اعلیٰ ہے آسمانوں میں. ابھی آسمان بنے نہیں، پہلے آسمان کہا. غور نہیں فرما رہے. والارض، زمین میں کون ہے؟ مثل اعلیٰ. اور مثل اعلیٰ بنائے گئے اللہ کی مشکل کو حل کرنے کے لیے، جو اللہ ہمیں مشکل سمجھانے کے لیے کیا. اللہ کے لیے دو باتیں ہیں، دو. ایک بات ہے الا لہ الخلق والامر. سمجھنا ہے، شیر سٹ جاؤ گے تو گئی گا. اللہ کیا کرے؟ اللہ خبردار. خبردار. جب اللہ خبردار کہے کیڑا جائے سو جائے. راتی آپ کا چوکیدار خبردار کہے تو اٹھ بیٹھتے خیر ہوئے. اللہ بھی کہہ رہا ہے خبردار. معلوم ہوتا ہے کوئی اتنا بڑا خطرہ ہے قیامت تک جس کے لیے توحید فرما رہی ہے خبردار. ترجمے صحیح کیے نہیں، آپ کو تو نہ بتایا گیا ہے نہ انہوں نے محنتیں کی ہیں. ترجمے کر دیا چلو جی، اور کیے بھی ہیں، میں کیا کروں اس کو. اللہ خبردار. لہ الخلق والامر. اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے. معلوم ہو گیا اللہ امر بھی رکھتا ہے، خلق بھی، دونوں ہیں. ٹھیک ہے. امر میں ارادہ ہوتا ہے، خلق میں ارادہ بھی ہوتا ہے، سبب بھی ہوتا ہے. خلق میں سبب بھی ہوتا ہے، تدریج بھی ہوتی ہے. میرے خیال مشکل ہو گیا یا ٹھیک ہے؟ الا لہ الخلق والامر. اب جب خلق اور امر کی بات ہوئی، اب میں خلق کے لیے، جہاں خلق کو تھوڑا سا مشکل کیا نا، اس کے لیے اللہ نے کیا بنایا؟ مشکل ذرا اے لفظ آکھو مثل اعلیٰ. خدا گواہ انہوں نے مثل اعلیٰ صرف انہیں لفظہ لکھ کے ایک جگہ ایک آدمی نے لکھے، ایک آدمی ساروں نے لکھا ہے. مثل اعلیٰ کے معنی ہے اللہ کی بڑی شان ہے، وہ تو ہے ہی شان والا. ہائے ہائے ہائے. اگر اللہ کی شان سنانی ہے، شان والا ہے. ترجمہ شان والا نہیں، ترجمہ ہے مشکل کے حل کرنے والے کے لیے. اب اسی کو وہ جو آپ نے ترجمہ کیا نا، ساروں نے، کیا نام لوں میں، نام نہیں لینا چاہتا، ساروں نے شان، بڑی شان والا ہے ہی شان والا یار. اللہ نے کہا میری شان نہیں، میں نے شان اپنی نہیں بتانی، میں نے قرآن میں کہنا ہے. اگر آپ میرے ساتھ سمجھ میں ہیں، میں نے قرآن میں کہنا ہے احسن الخالقین. ہائے ہائے ہائے. یہ خالقین ہے جمع، ان میں میں ہوں احسن. یہی مشکل ہے. اللہ احسن الخالقین ہے یا نہیں؟ اس یہاں بھی لکھا ہوا ہے وہ بہتر خلق کرنے والا. وہ خالقین جمع ہے، پتر ہے، اور جمع میں احسن تفضیل کی نسبت کے ساتھ ہے. یعنی اللہ نے بتایا خالقین اور بھی ہیں. یعنی نہیں سمجھ آئی موجہ کا، یہ بیان ہی نہیں ہوا، اس لیے آپ اچھا حافظ کوئی نیا مذہب نکال رہا ہے.
وہ میرے سر کے تاج. خدا کے لیے احسن الخالقین کا ترجمہ کرے. خالقین میں سے وہ احسن ہے. پھر مانو خالق وہ تو ہے ہی نا. یہی تو مشکل تھی جو اللہ نے حل کر لی. ٹھیک ہے. اب اللہ نے یہاں بھی لفظ وہی لگائی. واہو اللذی سورہ ہود. یہ عشرے دے موضوع عشرہ اسی پہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اس دفعہ محرم کا. واہو اللذی رات فیصلہ کیا میں نے. واہو اللذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء ولہ المثل الاعلی. یہاں کہا وکان عرشہ علی الماء وہو اللذی. اور یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ وہ ہے. اور پہلے کہا معلوم ہوتا ہے آسمان و زمینوں کے خلق کرنے سے پہلے اور کہا. کوئی ہے جو خلق سماوات سے پہلے ہیں. سمجھ آندی بھی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. دیکھیں اللہ نے اچھی طرح بتا دیا 6 دنوں میں بنایا. بابا اس وقت دن ابھی بنے بھی نہیں تھے. اللہ نے دن کیوں کہا؟ تاکہ پتہ چلے دنوں میں سبب سے بنے ہیں. میں ارادے سے بناتا ہوں. یہ کوئی سبب والا ہے جو بنا رہا ہے. چنگی گل نہیں ہوئی نہ کرو ترجمہ. تسی میں ترجمہ کر کے دکھاؤ نا. میرا لاہور میں پورا چیلنج ہے. لاہور میں یار لاہور والی بات میں کر رہا ہوں. خلق السماوات والارض بیجا میرا پتر. زمین و آسمانوں کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ ابھی نہ زمین بنی نہ آسمان بنا اور نہ سورج بنا نہ چاند بنا نہ رات بنی نہ دن بنے. جب بنے ہی نہیں ہیں تو اللہ پہلے 6 دن گن کے کیوں کہتا ہے؟ اور نہیں فرمایا. کل سمجھو نا بچے یہ 6 دن میں نے بتائے ہیں ابھی نہیں بتانے. 6 دنوں میں بتا کے کہا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. جیسے اب کہا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. جیسے خلق کی ابتدا کی اس کے لیے کیا ہے؟ مثل اعلیٰ ہیں. اسی طرح کہا آسمان و زمینوں جب بن رہے تھے وَكَانَ وہی واو پہلا ہو اللذی سے واو پہلا. یہاں کہا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس وقت ابھی آسمان و زمین بن رہے تھے. اللہ کا عرش پانی پر تھا. کیا توجہ نہیں فرمائے گا؟ میں مولا سے کہوں گا مولا زور میں نے بڑا لگایا. وَكَانَ عَرْشُهُ. تو انہوں اچھا نہیں لگے نہ لگے یار. کیوں نہیں لگے؟ کوئی غلط میں پڑھ رہا ہوں. کہوں مولانا صاحبان کو میری بحث کریں اس جملے جو میں کہہ رہا ہوں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے. پوچھا گیا مولا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. یہ کیا ہے کہ عرش پانی پر تھا؟ یعنی پانی نے عرش کو الماء مانے پانی نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا. کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پہ بیٹھا ہے. فرمایا کتنے جاہل ہیں اللہ کو بٹھانے والا بنا. ہائے 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 سنیا کرو پتر ہے. انہوں نے کہا والا وَكَانَ عَرْشُهُ. یا علی یہ تو پتہ نہیں پہ لگ گیا جی گل شروع ہوئی نہیں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. مولا عرش کیا ہے؟ انہوں نے سر پوچھا مولا عرش کیا ہے؟ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میرے بھائیوں اس پر میرے اشرے ہیں. اشرے اشرانی اشرے. کان عرشہ علی الماء. سرکار نے فرمایا عرش سے معنی ہے علم. علم جو مشیت سے گزر چکا ہے. علم جو یہ بھی پتہ نہیں مشیت کیا ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. کہیں مجھے دکھائیں انہوں نے مشیت کا ذکر کیا ہو پوری تفسیر میں. پیارا آپ جا کے دیکھیں نا سارا بھرا ہوا ہے مشیت سے. کسی نے ذکر تک نہیں کیا. اس وقت اللہ کا علم کیا عرش کیا ہے؟ علم. کرسی کیا ہے؟ کرسی کیا ہے؟ میں نے 28 مجالس پڑھی ہیں. کرسی ہے علم غیب. نہیں سمجھ گئی سارا قصور ہے.
اگر آئیے تصویر رس جائے تو سارا صحیح اچھا کر لو. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس وقت اللہ کا عرش، عرش کے معنی علم، چھٹے امام سے فرمایا علم پانی پر تھا. آقا جب علم تھا پانی پر تو وہ علماء کون ہیں جو زمین و آسمان سے پہلے اللہ کا علم اٹھانے والے تھے؟ فرمایا ہم آل محمد. تو سمجھ آ گیا ہے نہیں؟ ہم آل محمد ہیں جو اس علم کو اٹھانے والے تھے. کب اٹھانے والے تھے؟ کہوں یہ شخص کھڑا ہو گیا. ابھی مشارق الانوار آپ کے پاس ہے، وہاں بھی موجود ہے اور بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے. نہیں آپ پڑھتے ہیں آپ کی مرضی. انہوں نے لکھا آدمی کھڑا ہو گیا مولا علی آقا آپ آسمان و زمین بن رہے تھے، ابھی بن رہے تھے، آپ کتنا پہلے یہ علم اٹھانے والے تھے. فرمایا تیری عقل اس مدت کو گن نہیں سکتی. ہم بے خبر نہ کہوں ان کو جنہوں نے محنت نہیں کی. آل محمد کا حق چھپا دیا. فرمایا کتنی مدت پہلے تھے؟ کہا مولا نے فرمایا تو اس مدت کو گن نہیں سکتا. کہتا مولا اللہ نے عقل گننے کے لیے بنائی ہے. فرمایا تمہاری عقل ناقص ہے، ہمارا کمال مانے ہے کہ ناقص عقلوں میں آئے. اسے مولا سمجھ آتی تھی ایسے مولا یہ اتنا بتائیں، کوئی سائن دے جیسے میں سمجھوں. اتنا پہلے تھا. اب میرے امام نے فرمایا مشارق الانوار میں جا کے دیکھ لیں. میرے امام نے فرمایا دیکھیں اللہ مشرق سے لے کے آسمان سے لے کے زمین تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کل فضائے عالمین کو خشخاش کے دانوں سے بھر دے. جب نہیں سمجھ آئی موجہ کریں اجری پریشان بیٹھے ہائے ہائے ہائے. خشخاش کے دانوں سے بھر دے. اے نکے نکے دانے خشخاش کے اللہ نے بنائے ہی ثبوت ولایت علی کو. کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ خشخاش کے دانوں سے بھر دے. اور تجھے کہا جائے ایک ایک دانہ کر کے گن. گل سمجھ آدھی بھی ہے بابا، پریشان نہیں ہونا. اے لاہور دا شارع جتنا لاہور ہے نا، لاہور بھر جو نا آسمان تھی تو گنے نہ ایک آدمی گنے نا. لاہور دا کتنا ذہین آدمی ہے، کتنی دن لڑ گیا. عالمین کی بات ہو رہی ہے، وہ پتر عالمین کی. کو گل سمجھی کرو. سرکار نے فرمایا جتنی مدت میں تو ان کو گنے گا ہم اس مدت سے کئی ہزار گنا مدت پہلے اس علم کو اٹھانے والے. یہاں کیا لگایا؟ واہ والذی، واو لگایا تو واہ والذی میں کان عرشہ کون ہے؟ خلق آسمان و زمین سے پہلے واو لگایا. وہ واو کن کی نشاندہی کر رہا ہے؟ آپ کی، لاہور والوں کی، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی. نانا 14 سے کوئی بڑا ہی نہیں، یا وہ بڑا ہے یا یہ بڑا. اب جناب اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ مثل اعلیٰ بنایا. کل ہم تھوڑی جی گل سن، ٹائم جو ہے ٹائم اتنا ہوتا ہے سہنے کا 2 بجے چھوڑ دینا. ملک صاحب بیٹھے ہوں گے 2 بجے تک میں انشاءاللہ مکمل کر دوں. مثل اور مثل میں فرق یہ ہے، یہ اشرا ہو پھر میں بیان کر سکتا ہوں. مثل ہوتی ہے ذات میں، مثل ہوتی ہے صفات میں. ہائے ہائے ہائے. مثل ہوتی ہے، دیکھو نہیں سمجھ آئی، کوشش کرو پتر ہے، کوشش کرو یار، کوشش کرو. مثل ہوتی ہے ذات میں، مثل ہوتا ہے صفات میں. ٹھیک ہے. اور مجھے نحو البلاغہ بھی آتا ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی. مثل ذات میں، آپ ہم ایک دوسرے کے مثل ہیں ذات میں. میں بھی انسان، آپ بھی انسان. ہائے اور ایک گل اچھی ہے میں کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں تو میں کروں گا، نہیں تو کوئی ڈر نہیں.
وہ بابا جب اللہ کی مثل ذات میں نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی تم اللہ نہیں کہہ سکتے. نہ کہو نا ذرا، نہ کہو نا کسی کو اللہ یار. ادھر کیا نا علی اللہ تو گوڑیاں پہ گئے تین ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ چھن چوڑا تھی. ہے علی کو اللہ نہیں مان رہا بلکہ توحید میں نقص پیدا کر رہا. جڑے بیٹھے نہ میں گل سمجھ دی گا، ہاتھ ہولا رکھی تو سمجھ آئیے. اس کی ذات میں کوئی مثل نہیں. 14 اسی لیے اللہ کے مثال اعلیٰ ہیں، مثل نہیں. وہ سمجھ آئیے پتر 14 کیا ہے؟ مثال اعلیٰ. مثال اعلیٰ کس میں ہوتے ہیں؟ صفات میں. اسی وجہ سے چونکہ اللہ بے ذات ہی اپنی ذات سے کسی شے کو ظاہر نہیں کر سکتا. اگر ظاہر کرے گا حادث ہو جائے گا. کسی شے کا حدوث ہوگا، ظہور ہوگا، ظاہر کرے گا، کیا ہو جائے گا؟ حادث. جو حادث ہوگا محدود ہو جائے گا، جو محدود ہو جائے گا وہ ممکن ہو جائے گا، جو ممکن ہو جائے گا وہ متغیر ہو جائے گا، جو متغیر ہو جائے گا اللہ نہیں رہے گا. کوئی گل نہیں سمجھ؟ کیا اللہ کو خبر نہیں تھی؟ ان کو جو بنایا ہے مثال اعلیٰ بنایا ہے، مثل نہیں. گل سمجھ؟ ہمارے ہدا پیاسی کہیں آج اوکھے چاہے بیٹھے بیٹھے اوکھے اس لیے ہیں ان کی فکر صحیح نہیں ہے. خدا کے لیے ہمیں مجبور نہ کرو، توحید کو توحید میں رکھو. میں بہت بڑی بحث کروں گا انشاءاللہ. اب ایک دن ہی ہے. اب جناب ان کو کیا بنایا؟ مثال اعلیٰ، تاکہ اللہ کے کمال ان سے ظاہر ہوں. سب سے بڑا کمال ہے ماحول، ٹھیک ہے نا؟ سب سے بڑا کمال ہے علم. اب اللہ کا علم اللہ سے ظاہر نہیں ہوگا، مثال اعلیٰ سے ظاہر. یہ کیوں نہیں بیان کیا یار؟ لاہور میں کسی نے بیان نہیں کیا یار. مولوی پڑھتے ہیں نہیں، لکھا ہی نہیں قرآن میں انہوں نے. اگر مثال اعلیٰ کی مثال اعلیٰ جناب. اب میں مثال اعلیٰ کی جلدی. علامہ طیب جزائری صاحب ہمارے یہ جو وسن پورہ میں مسجد میں تھے، علامہ طیب جزائری نام سنا ہوگا. ان کی کتابیں ہیں 2 ابو تراب. ایک میں اس نے لکھتے ہیں کہ ایک دن بیان کر دوں، چلو اللہ خیر کے، لکھا ہوا ہے کتاب میرے پاس بھی موجود ہے. ایک دن یہ جو قاضی شرائع ہے نا، قاضی شرائع کبھی نام سنے ہوئے؟ شکر ہے شکر. میں کہہ دوں ادھا کم ہو گیا نہ ہی آگے. ان بھائیوں کے زمانے میں بھی یہی قاضی تھے، سرکار علی کے زمانے میں بھی یہی قاضی تھے. قاضی شرائع. قاضی شرائع کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے بھائیوں کے دوسرے جو ان کے ہیں جن کو جانشین مانتے ہیں، دوسرے صاحب کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، اور منہ سے عربی میں یہ کہہ رہے ہیں این المنزع و این المخزع، این المنزع و این المفزع. مفزع میم فیض سے مفزع، جس کا معنی ہے علم کا سرچشمہ کون ہے، جائے پناہ کون ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائیوں کے امام، یہ کہہ رہے ہیں کون ہے. تیسرے آدمی بیٹا میرے جتنے ہیں ساروں کو بلائے، سارے وہ آگے. ان میں قاضی شرائع بھی آگے تھا. جب وہ آیا اس نے دیکھا کہ صحیح پڑھ رہے ہیں این المفزع و این المنزع. کون ہے علم کا سر چشمہ، کون ہے علم کی جائے پناہ. اس نے کہہ دیا، قاضی شرائع نے کہہ دیا انتا، وہ تو ہی تو ہے. خدا گواہ کہنا تھا، جھٹک کے کہتا ہے تو نے جب علی کو نہیں پہچانا تو اللہ کو کیا پہچانا. وہ قاضی صاحب، قاضی بننا اور ہے، ہونا اور ہے.
خوش ہو بنا سے حضرت نے خود کہا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کہہ رہا ہے، اگر میں سر چشمہ ہوتا تو میں ایسے پریشان ہوتا. علم کا سر چشمہ تجھے خبر نہیں، وہ دیکھ سامنے جو اپنے گھر کے دروازے میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہے. وہ کون بیٹھا ہے؟ اسے علی ابن ابی طالب. خوش ہو آپ کے امام ہیں، وہ خوش ہو، وہ خوش ہو، وہ مان لیا ہے. لوگ چل گئے سارے چل کے سرکار علی علیہ السلام کی ان کے یہ سیدی صاحب تھے، سارے آ کے وہاں آ کے سلام کیا، بٹھایا. جناب علی مسکرا کے کہتے ہیں قاضی شرح خیر ہے، کیسے آنا؟ مولا ایک مشکل ہے. دیکھیں مشکل کون حل کرے گا؟ جو مسئلے اعلیٰ ہوگا. اس نے کہا مشکل ہے. مسکرائے علی علیہ السلام. اچھا کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں کہ سعید کے پاس ابھی ایک آج سویرے کا آدمی آیا. اس نے کہا کہ میری دو تھے، ایک آقا تھا ایک غلام تھا. ہم دو کہیں کام کے لیے گئے اور کسی کے ہاں اپنی بیویوں کو ان کے ہاں ٹھہرا کے ہم گئے. پیچھے دو بچے پیدا ہوئے، ایک کی بچی ہوئی اور ایک کا لڑکا ہوا، ایک کی لڑکی ہوئی. اتفاق سے اس وقت کوئی تھا نہیں، پہلے تو ہسپتال نہیں تھے، نہ یار فرید ڈسپنسری بھی نہیں تھی. تو اس وقت دونوں پیدا ہو گئے اور دونوں کہنے لگی بچہ لڑکا میرا. اس نے بھی کہا میرا ہے. دوسری نے ایک لڑکی ہے، کسی کی تو ہوگی، ایک لڑکی ہوگی ایک لڑکا ہوگا. صحیح کہتا ہے کہ مجھے یہی ان کو پریشانی ہو گئی، فیصلہ کیسے کرے؟ جب لڑکی لڑکے کا فیصلہ نہ کر سکے، دین کے فیصلے کیسے؟ خوش ہو گیا پتر، خوش ہو. حیدری خدا کے لیے بات دلیل کی ہو رہی. جب اس نے کہا مولا یہی مشکل ہے، خدا گواہ ہے سرکار علی نے تن کا اٹھایا، تن کا. ان القضا ھذا ایسر من ھذہ شرح، یہ فیصلہ اس تنکے کے اٹھانے سے بھی آسان ہے. ایسا امام مانو پتر، او بے خبرو مر جانے. اس نے کہا مولا آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے تو مشکل ہے. ماشاء اعلیٰ نے فرمایا، ہم تو سمجھ آ گئی. ماشاء اعلیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ دو شیشے منگواؤ، ان پہ نمبر لگے ہو. شیشہ سمجھتے؟ بوتلاں ہے، ہونی بوتل نہیں سمجھ آیا، رول گئے بوتلاں ہے. دو شیشہ منگوائی گئی. سرکار نے فرمایا کہ ان دونوں بیبیوں کے دودھ اس میں اسی نمبر تک دونوں کے بھر لو. دونوں دودھ بھر دیے گئے. سامنے آئے جناب علی نے فرمایا ان دونوں دودھوں کو تولو. تولو وہ کہہ رہا ہے جو خود وزن ہے، میزان ہے خود. خوش نہیں ہوئے یار؟ نہیں. اب جب تولا، ایک کا وزنی نکلا پورا، ایک کا آدھا، اس وزن کے آدھا نکلا. خوش ہو. جس کا آدھا تھا سرکار نے فرمایا اس کی لڑکی ہے، جس کا پورا ہے اس کا لڑکا ہے. خوش ہو. ٹھیک، اس کا لڑکا ہے. صحیح جس نے فیصلہ نہیں آیا تھا اس نے کہا صحیح آپ نے کیسے اس کو کیسے بیان کیا؟ سرکار نے فرمایا سن، لڑکی جو عورت جو لڑکی جو ہوتی ہے، مستور جو ہوتی ہے، وہ گواہی میں بھی آدھی ہوتی ہے، میراث میں بھی آدھی ہوتی ہے، اور وہ وزن میں بھی آدھی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آدھی. چونکہ اس کا آدھا وزن ہے دودھ کا، وزن میں بھی آدھی. دودھ میں وزن میں آدھا ہے، لہذا جس کا آدھا اس کی لڑکی ہے، جس کا پورا ہے اس کا لڑکا ہے. جب علی علیہ السلام نے اعلان کیا نا، ابھی اعلان کیا، فوراً اس عورت نے کہا مولا میری لڑکی ہے، بے شک اس کا لڑکا ہے. یہ کہنا تھا تو اس صاحب نے یہ فرمایا علی
اللہ مجھے اس شہر میں بھی نہ رکھے جہاں علی ابن ابی طالب اسی کی بیٹیاں برہنہ سار. آج ایک شبیہ ذوالجناح برآمد ہوئی. خدا جانے ذوالجناح سے کتنا پیار ہے. بی بی نے اپنے چادر میں گھوڑے ذوالجناح کو جو کھلا کے اتنا کہا تھا میرے حسین کا خیال. اجرکم اللہ. آ گئی 10ویں کی رات. لمبا نہیں کرنا. 10ویں کی رات جب آئی 10ویں کی رات میرے امام نے آج کی رات خیام اہل بیت کی ترتیب بدل دی. ہے بے خبر لوگوں. پہلے اصحاب کے خیمے دور دور تھے. فرمایا عباس آج بیبیوں کے خیمے لگا کے چاروں طرف میرے اصحاب کے خیمے لگا. سب سنا ہوگا آپ نے کئی دفعہ. خیمے لگا دیے گئے. جب جو ہی خیمے لگا دیے گئے میرے امام نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو چراغ بجھانا تھا نا اس میں ساری حقیقت امام نے دکھا دی. ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دکھا دی. تمہاری آخری رات ہے. جتنا تم معرفت آل محمد میں جتنا معرفت کا اظہار کر سکتے ہو کرو. انہوں نے کچھ آواز سے دیکھیں آواز اس آواز میں ایسی آواز تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے. آواز بھی آ رہی تھی کلام سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. کیوں کہ آواز زہرا کی بیٹیوں کے کانوں تک پہنچ گئی. کتنا بڑا مقام ہے جناب. جو ہی یہ آواز ذرا بلند ہوئی نا میرا چوتھا امام پردہ غیبت ہے. یہ آواز جو کان میں آئی نا پلٹ کے بے چین ہو کے اٹھ کے دیکھا ترکی غلام بیٹھا ہے. کہا میرے بابا کو کہو میں ملنا چاہتا ہوں. جلدی وہ گیا. آقا جناب سجاد بلاتے ہیں. میرے امام تیز قدم آ کے اٹھنے لگے نا جناب سجاد. امام بیٹھ کے پیشانی چوم کے گئے. سجاد اٹھو نہیں تو وہ اٹھ نہیں سکتے. بیٹا مجھے کیوں بلایا؟ پہلے یہ بیٹا جو جان رہا ہے کیوں بلایا؟ کہا بابا اس لیے بلایا ہے یہ آواز کن کی ہے. اور سمجھ آئیے باب مصائب آ گیا. سمجھ آ گئی باب مصائب ہے. جب کہا نا بابا یہ آواز کن کی ہے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے. رو کے کہا بیٹا یہ میرے صحابہ ہیں. فرمایا بابا صحابہ ہیں ان کی آواز پھوپھی زینب کے کانوں میں نہیں پڑی. میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ رلانے کے ایک ماحول بنا. امام نے گلے لگا کے فرمایا سجاد آج کی رات ایسے رہنے دیں چونکہ آج ہمارا انتظام ہے. کل تو اولے الامر ہوگا شام غریبہ ہوگی تو جاننا تیری زینب. میرے امام نے فرمایا ذوالجناح جلدی کر مجھے خیام کے قریب لے جاؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب امام ذوالجناح پہ سوار ہیں. کتنے دن کا پیاسا ہے؟ 1 دن کا نہیں 3 دن کا. ہائے ہائے. امام کو اسی دوران ایک تیر لگا اور ایک پتھر لگا. ایک پتھر یہاں لگا ایک روایت میں وہ کوفہ کے بازار میں بھی یا شام کے بازار میں بھی پتھر لگا. ایک تیر لگا اس جگہ پہ تیر. یہ جو لگا ہے نا یہ خون کے اس طرح کر کے آنکھیں بڑی ہیں میرے مولا کی ابھری ہوئی لیکن آنکھوں میں خون نہیں گیا. ادھر سے ہو کے داڑھی میں آ کے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. چلتے چلتے جملہ کہہ دوں چلتے چلتے ذوالجناح کو بھی خبر نہیں ہوئی میرا سوار کہاں ادھر گیا. ذاکرین اذان پڑھ جائیں. بہت بڑا جملہ. امام اللہ اکبر. اب جو پلٹ کے دیکھا ذوالجناح نے مولا ادھر گئے ہیں. آگے لیٹ کے کہتا ہے سارا کا بیٹا کوتاہی ہو گئی آ جاؤ جہاں چاہتے ہو پہنچا دیتا. میرے امام نے فرمایا آج تو تیرے اوپر سوار نہیں ہونا جو اترنا تھا اتر گیا. آ کے میرے امام نے سر سجدے میں رکھا. اللہ اکبر. سر سجدے میں رکھا.
میں جملہ کہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے خدا کے واسطے، یہ جو سر سجدہ ہے یہ امام حسین اور توحید کے عشق کے کمالوں کا ایک نقطہ ہے، جب وہ بھی کمال عشق میں ہے اور حسین بھی کمال عشق میں ہے۔ وہ سجدہ دیکھ رہا ہے، حسین سجدہ کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مطمئنہ حسین پلٹ کے آ جا، پہلے تو راضی پھر میں راضی۔ جملہ کہہ دوں میں کیا کہا؟ راضیت راضی حال واقع، پہلے حسین تو راضی پھر میں راضی۔ تو اگر میں جملہ کہوں ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے، اللہ حسین کی رضا چاہتی۔ اللہ آکے میرے امام نے اس کے عشق میں، کمال عشق میں سر سجدے میں رکھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں توحید نے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جانا ہے۔ ادھر سر رکھا، ادھر پہلی ضرب چلی، ضرب کہتے ہیں زور سے مار۔ خدا گواہ ہے انبیاء نے ٹیلے چھوڑنا شروع کر دیے۔ حسین تیرا صبر دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ جانے تو کتنا بڑا صابر ہے۔ صبر کے 9 درجے ہیں، میں نے بیان کیا۔ تیرا صبر نبی نہیں دیکھ سکتے، نبی۔ جب 8ویں ضرب چلی، حسن نے کہا، انبیاء جناب ابراہیم اور اسماعیل نے کہا مولا تو جان، مولا تو جان ہے، علی آقا تو جان، حسین جان۔ جب 9ویں ضرب چلی، حسن نے کہا بابا نہیں، آخر میں بھائی ہوں ہے، تو جان، حسین جان۔ 10ویں ضرب پہ علی نے کہا رسول تو جان۔ ہائے ہائے بابی وسائدہ خدا واسطے رو میرے بھائی۔ 11ویں ضرب پہ رسول نے کہا زہرا تو جان۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ جب ماں نے کہا نا زہرا تو جان، اس وقت اللہ زینبیہ پہ قرآن اٹھا کے بی بی کھڑی ہے، حسین نے کروٹ لی، جناب زینب نے کہا حسین کروٹیں کیوں لیتا ہے؟ گواہ میں جو موجود ہوں۔ سر سجدے میں رکھو، آخری سجدہ ہے، آخری سجدہ ہے۔ اللہ اکبر، توحید کی حفاظت کی تکمیل۔ آخری سجدہ، سر رکھا، سر جدا ہوا، جبریل نے رو کے ندا دی قد قتل الحسین، قد ذبح الحسین۔ لے آئے نا میرے مولا کی شبیہ۔ میں کہوں گا مولا تیرا اعلان صرف کربلائے معلیٰ میں نہیں ہوا، لے آئے مولا کی شبیہ عالمین میں ہو رہا ہے۔ قد قتل الحسین، ماتم حسین۔ جب ذوالجلال باہر چلا جائے تو مسترات مردانہ امام بارگاہ میں آ جانا مالداری کے لیے، اور بعد میں ذوالجلال آئے گا، عورتوں کے لیے زیارت کے لیے ذوالجلال اندر آئے گا۔